السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس معاشرے میں ایک ماں کیسی ہونی چاہیے۔ ماں کا اثر اولاد پر۔ عربی مقولہ ہے الام تصنع الامہ، یعنی ایک ماں پوری امت کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب سے ماں کے پیٹ میں بچہ حرکت کرنے لگتا ہے، وہ ماں کی ہر اچھی بری بات کا اثر قبول کرنے لگتا ہے۔ جب تک وہ خود سمجھدار نہ ہو جائے، ماں کا اثر زیادہ قبول کرتا ہے، بلکہ عورت کی پاکیزگی کا اثر اس کے شوہر کی زندگی پر، اس کی عبادت پر، اس کے دین پر بھی پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ عورت مرد کے نصف دین کی محافظ ہے۔ ایک بزرگ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں جبکہ تم صرف فجر کی نماز پڑھتی ہو۔ دوسرے دن بابا جی کی آنکھ فجر میں جا کھلی۔ بیوی کو کہنے لگے معلوم نہیں کیا ہوا، پہلے تو آسانی سے تہجد میں بیدار ہو جاتا تھا، آج فجر مشکل سے پڑھ پایا۔ بیوی صاحبہ کہنے لگی کہ پہلے میں روز آٹا گوندنا اور کھانا بنانا باوضو کیا کرتی تھی، مگر کل جان بوجھ کر نہیں کیا، بس اسی کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ آپ کی تہجد میں میرے باوضو کھانا بنانے کا عمل دخل زیادہ تھا۔ عورت کی دینداری اور علم دین بچوں میں خوب رنگ جماتا ہے۔ ماں دیندار ہو تو بچہ باکمال بنتا ہے۔ امام شافعی کی پرورش ماں نے کی، امام احمد کی پرورش ماں نے کی، امام بخاری کی پرورش ماں نے کی۔ افرا بنت عبیدہ وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں جن کے 7 بیٹوں نے اسلام کی پہلی جنگ میں شرکت کی۔ اسی پاک ماں کے 2 بہادر بیٹے معاذ و معوذ تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ جب ماؤں نے بچوں کو دین کی گٹھی پلائی، تب بچے مجاہدین پیدا ہوئے، تب بچے علماء پیدا ہوئے۔ اب ماؤں نے دنیا پلا دی تو بچے اداکار و فنکار، گلوکار پیدا ہوتے۔ آج کل بچوں کو دین پڑھانے سے اہم بچوں کو دین پڑھانا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔